بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، استغفار کا ورد زیادہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، غصے کے وقت اس کی بات میں وزن اور اثر زیادہ ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کچھ دیر کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، دل، دماغ اور پھیپھڑوں کو تازگی مل جاتی ہے۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھنا معمول بنائیں، دن میں مانگی گئی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ 5 کام جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ مسلسل آگے بڑھتے ہیں اور افسوس کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ ناکامی یا تبدیلی کو فوری قبول کرتے ہیں۔ وہ چیلنج کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ خوش رہتے ہیں اور ان چیزوں پر توانائی ضائع نہیں کرتے جن پر وہ قابو نہیں پا سکتے۔ وہ مہربان، منصفانہ اور بات کرنے سے بے خوف ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کی کامیابی کا جشن مناتے ہیں۔ وہ کسی کے کامیاب ہونے سے ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آنکھوں میں جلن رہتا ہو تو صاف اور نرم روئی لے کر دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں۔ دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈا پانی کا گلاس پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 1 ہفتہ جامن استعمال کرنے سے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پانی کے استعمال سے مثانہ ٹھیک رہتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ بادام کھانے سے قبل شہد چاٹنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور منہ کی کرواہٹ ختم ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے اور زبان درد کر رہا ہو تو فوراً میٹھی چیز کھا لینے سے آرام آئے گا۔ دھوپ میں زیادہ نکلنا ہو تو لیموں پانی میں نمک ڈال کر پی لیں، جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ روزانہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھنے والا ذہین اور کامیاب بنتا ہے۔ زیتون کا تیل نیم گرم دودھ میں ملا کر پئیں، جسم کی اندرونی سوزش، جوڑوں کا درد اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ روزانہ صرف 3 کھجوریں اور 1 انجیر کھائیں، طاقت کی کمی دور ہوتی ہے اور جلد نکھرتی ہے۔ کھانے کے بعد کم از کم 40 قدم ضرور چلا کرو، بدہضمی نہیں ہوتی۔ بال جھڑنے کا پرابلم ہو تو میتھی دانہ پانی میں بھگو کر صبح پی لیں، بال جھڑنا رک جاتا ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کا استعمال بڑھاپے میں بہرے پن کا سبب بنتا ہے۔ بچوں پر غصہ کرنا گویا اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کو ختم کرنا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ 1 گلاس دودھ میں شہد ڈال کر پی لیا کرو۔ جلے ہوئے حصے پر شہد لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے اور نشان نہیں بنتے۔ انگور کھانے سے کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ روزانہ 1 لیموں کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہرے پتوں والی سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے خون میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی تندرستی میں مدد دیتی ہے۔ رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ 3 عدد بادام کھائیں، جگر، آنکھوں اور یادداشت کے لیے مفید ہے۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ لیتا ہے، اسے قلبی سکون ملتا ہے اور اس کا دل ہر وقت مطمئن رہتا ہے۔ ہرے دھنیا کا پانی روز پیا کریں، گردے اور مثانے کے مسائل میں راحت ملتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار دودھ میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا، جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ رات کو دودھ میں بادام پیس کر پئیں، یادداشت تیز ہوتی ہے اور دماغی تھکن ختم ہوتی ہے۔ جو شخص شکر گزار نہیں ہوتا، وہ کبھی خوش اور مطمئن نہیں رہتا۔ دن میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھ کر ناک سے لمبی لمبی سانس لینے کی کوشش کیا کریں، ذہن پر سکون ہوتا ہے اور ڈپریشن کم پڑتا ہے۔ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھا کریں، قبر کی وحشت اور عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ کالی مرچ کا سفوف شہد میں ملا کر کھائیں، نزلہ، زکام، گلے کی خراش دور ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر رات کو تیل لگائیں، نیند گہری آتی ہے اور تھکن دور ہوتی ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو دہی میں اسبگول اور پودینہ ملا کر کھائیں، فوراً آرام ملے گا اور نظام ہضم ٹھیک ہوگا۔ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے والا اللہ کے ہاں پردہ داروں میں شمار ہوتا ہے۔ چہرے پر نرمی لانی ہو تو دودھ میں لیموں ملا کر لگائیں، چمک اور صفائی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ اگر جسم گرم رہتا ہو تو کاشی کا قہوہ پئیں،
جگر ٹھنڈا ہوتا ہے اور طبیعت ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے ماتحت خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار ایک چٹکی سونف چبا لیا کرو۔ دالوں کا استعمال ہفتے میں 3 بار ضرور کیا کریں۔ دال پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کی تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ڈھیلے پن کو ختم کرتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ملتانی مٹی میں گلاب کا عرق ملا کر لگائیں، چمکدار اور صاف جلد ملتی ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچے مونگ پھلی نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو والدین کا دل جیت لے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد خشک ہو جائے تو زیتون کا تیل مریں، نرمی اور چمک واپس آ جاتی ہے۔ روزانہ تھوڑا سا خالص دیسی گھی استعمال کریں، ہڈیوں اور دماغ کے لیے طاقت بخش ہے۔ ہفتے میں 1 بار لیموں اور کھیرے کا رس پانی میں ملا کر پئیں، جسم کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے زیادہ سوچنے اور شور سے بچیں۔ بعض اوقات خاموشی بہترین دوا ہوتی ہے۔ اپنوں کے سامنے اپنی زبان نرم رکھو ورنہ رشتے سخت ہو جائیں گے۔ پیاز کا رس سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور نئے بال آتے ہیں۔ سوتے وقت دل صاف کیا کریں، ایسے حالت میں سونے کی کوشش کریں کہ دل میں کسی سے شکوہ نہ رکھو۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے میں برکت آتی ہے اور بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو یا ہڈیوں کی کمزوری، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ پسینے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے گرمیوں میں کپڑوں کے نیچے بنیان پہنیں۔ دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرنا مذہب اور اخلاقیات دونوں کے خلاف ہے۔ عوامی مقامات پہ ناک اور کان میں انگلی گھما کر صفائی کا اہتمام کرنا انتہائی نامناسب عمل ہے۔ مزید ایسی حرکات کرنے کے بعد آپ دوسرے لوگوں سے انتہائی جوش اور خروش سے مصافحہ کا شوق بھی رکھتے ہیں، تو آپ دوستوں کو انتہائی awkward صورتحال میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ کرنسی نوٹ گنتے ہوئے اپنے لعاب کا بے دریغ استعمال کرنا نہ کریں۔ اس عادت کو کچھ لوگ برا مانتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو پانی کا استعمال کریں۔ گاڑی پارک کرتے وقت اتنا خیال رکھیں کہ دوسرے لوگ اس سے اذیت میں مبتلا نہ ہوں، اور بلا وجہ اس طرح پارک نہ کریں کہ 2 گاڑیوں کی جگہ گھیر کر کھڑے ہو جائیں۔ زیادہ نمازیں، روزے وغیرہ کا تعلق آپ کے اور آپ کے معبود کے درمیان ہے۔ اپنے ذام تقویٰ میں دوسروں کے ساتھ حقارت سے پیش نہ آئیں اور نہ ہی ان سے ان کی عبادات کے متعلق بے جا سوالات کریں۔ ایسا کرنے لوگ کافی بے چین ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی ذاتی اور نجی زندگی سے متعلق سوالات کرنے سے اجتناب کریں۔ ایسے سوالات لوگوں کو تناؤ کا شکار کر سکتے ہیں، مثلاً ابھی تک آپ کے بچے کیوں نہیں، آپ کے بچے فلاں اسکول میں کیوں نہیں پڑھتے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، وغیرہ۔ جگہ جگہ تھوکنے، کھانے پینے کی چیزوں کے خالی ریپرز، چھلکے سڑک پر پھینکنے اور عوامی مقامات پر پھینکنے سے اجتناب کریں۔ گاڑی میں ایک بڑا شاپنگ بیگ رکھ لیں اور چیزیں اس میں اکٹھی کرتے رہیں اور مناسب جگہ پر ڈمپ کر دیں۔ پبلک ٹوائلٹس کو اس طرح سے استعمال کریں اور اس کی حالت میں چھوڑیں جیسے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پبلک ٹوائلٹس کسی بھی قوم کی اجتماعی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ وہاں پر صفائی کا مناسب انتظام رکھیں۔ اس میں اپنی خطاطی، ادبی ذوق، سیاسی اور مذہبی منافرت یا پینٹیلیٹرز کے نمونے مت چھوڑیں۔ اعضائے مخصوصہ پر بلا جواز یا عادتاً خارج کرنے سے پرہیز کریں، بالخصوص عوامی مقامات پر۔ گرمیوں میں بادام کا درست استعمال صحت مند زندگی کی کنجی ہے۔ بادام ایک قدرتی نعمت ہے جو غذائیت اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ دماغی قوت، جسمانی توانائی اور دل کی صحت کے لیے بے مثال مانا جاتا ہے۔ اگرچہ بادام کو ہر موسم میں کھایا جا سکتا ہے، مگر گرمیوں میں اس کے استعمال کا طریقہ مختلف اور خاص توجہ کا متقاضی ہوتا ہے۔
گرمیوں میں بادام کیسے کھائیں؟ گرمی کے موسم میں کچے بادام بعض افراد کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹ کی گیس، جلن یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ لہٰذا طبی ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ بادام کو پانی میں بھگو کر کھایا جائے، رات بھر یا کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ صبح چھلکا اتار کر کھائیں اور اس کے بعد 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ یہ طریقہ نہ صرف بادام کو ہلکا اور ہضم ہونے میں آسان بناتا ہے، بلکہ اس کے غذائی اجزاء کو بھی بہتر طریقے سے جسم میں جذب ہونے دیتا ہے۔ بھگوئے ہوئے بادام کے حیرت انگیز فوائد: دماغی طاقت میں اضافہ: بھگوئے ہوئے بادام میں موجود فیٹی ایسڈز دماغی کارکردگی بہتر بناتے ہیں، یادداشت کو بڑھاتے اور دماغ کو سکون دیتے ہیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی: بادام میں کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس موجود ہوتے ہیں، جو ہڈیوں کو مضبوط بناتے اور بڑھاپے کی کمزوری سے بچاتے ہیں۔ دل کی حفاظت: اس میں موجود صحت بخش چکنائیاں اور اینٹی آکسیڈنٹس خراب کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور دل کے امراض کے خطرات سے بچاتے ہیں۔ سوزش اور بیماریوں سے بچاؤ: بادام کے اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں اور مزمن بیماریوں جیسا کہ جوڑوں کا درد، دل کی بیماریاں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ احتیاط ضروری ہے: روزانہ 5 سے 7 بادام بھگو کر کھانا مفید ہے۔ زیادہ مقدار میں استعمال معدے کو بوجھل اور گرمی بڑھا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اعتدال میں برکت ہے۔ ہر غذا کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس میں توازن رکھا جائے۔ ذہنی دباؤ کیا چیز ہے؟ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ٹائم آتا ہے جب دماغ تھک جاتا ہے۔ یہ تھکن اندر کی ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ دل گھبراتا ہے، دماغ بھاری لگتا ہے اور انسان چھوٹی باتوں پر بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی ذہنی دباؤ ہے، جب ایک ساتھ بہت سی فکریں، پیسے کی پریشانی، رشتوں کی باتیں، نوکری یا پڑھائی کا بوجھ، یہ سب جب دماغ میں جمع ہو جائے تو دماغ کو سکون نہیں ملتا۔ ضروری بات: ذہنی دباؤ کوئی کمزوری نہیں، بس دماغ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا سٹارٹ کر دیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہنی دباؤ کیوں ہوتا ہے۔ ہم خود کو مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن پھر دل اور دماغ کو آرام دینا بھول جاتے ہیں۔ جب ہم میں سے کوئی بار بار ایک ہی بات سوچتے ہیں، بار بار ایک ہی فکر کرتے ہیں تو دماغ تھکنے لگتا ہے۔ ذہنی دباؤ کی عام وجوہات: زیادہ سوچنا، ہر بات کو دل پر لگا لینا، پیسے، رشتے یا نوکری کی فکر، لوگوں کی باتیں دل پر لے لینا، اپنا غصہ یا دکھ کسی سے شیئر نہ کرنا، اکیلے پن کی عادت ڈال لینا۔ مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بار بار ایک ہی بات کو دل میں رکھنا یہ ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں اور خود سے محبت بھی۔ جنتی جو تمنا کریں گے اسی کی بارش ہوگی۔ حضرت کثیر بن مرہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جنت کی نعمت مزید میں سے ایک یہ ہے کہ جنت والوں کے اوپر سے ایک بادل گزرے گا اور کہے گا تم کیا چاہتے ہو، میں آپ حضرات پر کس نعمت کے ساتھ برسوں؟ چنانچہ وہ جس نعمت کی چاہت کریں گے وہی ان پر نازل ہوگی۔ حضرت کثیر بن مرہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منظر دکھایا تو میں کہوں گا کہ ہم پر سنگار کی ہوئی لڑکیوں کی بارش ہو۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بادل کو سبب رحمت اور سبب حیات بنایا ہے، اور قبروں پر بھی بادل کو سبب حیات بنایا ہے، کیونکہ 40 دن تک عرش کے نیچے سے متواتر بارش ہوگی اور یہ مردے کھیتی کی طرح سے زمین کے نیچے سے اگیں گے۔ اور قیامت کے دن جب ان کو میدان حشر میں پیش کیا جاتا ہے تو خواص حضرات پر ہلکی ہلکی بوندا باندی کرتا ہوگا جیسا کہ دنیا میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جنت میں بھی جنتی حضرات کے لیے بادل بھیجے جائیں گے جو ان پر اسی چیز کو برسائیں گے جس کی وہ طلب کریں گے، خوشبو وغیرہ سے۔ اسی طرح سے دوزخیوں کے لیے بھی بادل بھیجے جائیں گے، جوان کے عذاب پر مزید بیریوں کا عذاب گرائیں گے اور ان کو ان بیریوں میں جکڑ دیا جائے گا، جس طرح سے قوم ہود اور قوم شعیب پر بادل بھیجا گیا تھا اور اس نے ان پر عذاب کی بارش کر کے ان کو تباہ اور برباد کیا تھا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، چاہے تو بادل کو رحمت کے لیے پیدا کرے اور چاہے تو عذاب کے لیے پیدا کرے۔ کیا آپ نے خود کو دیکھا؟ کبھی غور سے۔ اللہ نے آپ کو ویسے بنایا جیسے آپ اسے پسند تھے۔ پھر آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ خود کو ناپسند کریں۔ آپ کے ہونٹ، ناک،
آنکھیں ویسے ہی ہیں جیسا اللہ نے چاہا۔ خود کو دوسروں کے ساتھ موازنہ نہ کرے، کیونکہ تم پیارے ہو اور تمہارا قد پیارا ہے۔ اللہ کبھی کسی چیز کو بنانے میں غلطی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین بنایا ہے۔ آپ کو دیکھنے والی آنکھ میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن آپ خوبصورت ہیں۔ ایک دوسرے کو دیے گئے تحائف میں دعاؤں سے بھر کر کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کیجیے، دعا لیجیے۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس شر سے محفوظ رکھے جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آپ کے دل کو ایسے سکون سے بھر دے جس کے بعد آپ کا دل کبھی بے چین نہ ہو، اور آپ کے ہر اس چھپے ہوئے بوجھ کو ہلکا کرے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اچھی امید اور اچھا گمان قدرت کی ایسی عطا ہے جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ کبھی کبھار خاموشی میں بھی ایک گفتگو ہوتی ہے، جب انسان اپنی بات سب چھوڑ کر رب سے کہہ دیتا ہے۔ رب وہ ذات ہے جو بغیر سنے بھی جان لیتا ہے اور بغیر مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ دل کی ٹوٹ پھوٹ اور بے بسی کی حالت میں اگر کوئی سہارا دیتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ جو تھام لے تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اور وہ جو چھوڑ دے تو کوئی تھام نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے۔